بیڑا پار ہی ہونا ہے، قیامت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور محفلیں دیکھ کر، چھوٹی محفلوں کو دیکھ کر کہ فلاں امام صاحب، گاؤں کے امام صاحب تو ہیں، گاؤں کے لوگ تو ہیں، یاد رکھنا چہرے مت دیکھ کر آیا کرو، کیا دیکھا کرو، ذکر مدینے والے آقا کا ہو رہا ہے، مدینے والے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی محبت میں محفل میں آیا کرو۔ ذکر جو ہے مدینے والے آقا کا ہو رہا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری بات مجھے یاد آ رہی، جو آج محفلوں کو دیکھ کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بغداد شریف ایک بادشاہ وقت کے یہاں محفل کا انتظام کیا، اور اس محفل میں بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے شرکت جو ہے آنے والے تھے۔ تو بادشاہ وقت نے ایک منادی کو جو ہے مقرر کیا کہ جاؤ اور اعلان کر دو، اور لوگوں کو دعوت نامہ بانٹ کے آؤ کہ فلاں دن جو ہے بادشاہ وقت نے میلاد مصطفیٰ کا پروگرام رکھا ہے۔ تو منادی نے ندا دی اور دعوت نامہ لوگوں میں بانٹا۔ تو اسی بغداد میں سرکار غوث پاک کی ایک مریدہ رہا کرتی، بڑی اپنی جھوپڑی میں اپنی ایک چھوٹی سی بچی بیوہ تھی، بچی کے سہارے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر وہ عورت، وہ خادمہ سرکار غوث پاک کی، اسے میں سلام کرتا ہوں کہ کس طرح اپنی بچی کو پرورش کی تھی، کہ اس نے اپنی بچی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ بنایا تھا۔ جب بچی نے سنا کہ بادشاہ وقت کے یہاں محفل کا انتظام کیا گیا ہے اور بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے اور حضور کی نعتیں پڑھی جائیں گی، حضور کا ذکر ہوگا، تو بچی نے ماں سے کہا امی جان ہم بھی چلیں گے محفل کو سننے، ہم بھی حضور کا ذکر سنیں گے، اور ہم بھی جو ہے ذکر سن کر جو ہے حضور کے ذکر پر سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے۔ بچی نے ماں سے جب ضد کی تو بیٹی سے ماں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ چلے گئے۔ وہ رات بھی آ گئی جس رات میں محفل سجی تھی۔ ماں اور بیٹی جو ہے اپنے گھر کو بند کیا، بند کرنے کے بعد بادشاہ کے محل کی طرف چلنے لگی۔ ابھی دروازے پر ہی کھڑی ہوئی، دروازے پر پہنچی تھی کہ دربار نے روک لیا، کہا کہ یہ تو بتاؤ کیا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے، اندر کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی دعوت نامہ تو نہیں ہے، حضور کی محفل سجی ہے، ہم بھی حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، حضور کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، کہا کہ ایسا ہے کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کوئی بغیر دعوت نامے کے اندر نہ آنے پائے۔ تو بچی نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کیا حضور میں محفل میں، حضور کی محفل میں آنے کے لیے دعوت نامے کی ضرورت ہے؟ تو اس دربار نے کہا ہمیں جو حکم ملا ہے، ہمیں جو ڈیوٹی ملی ہے اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں، ایسا ہے کہ تمہیں جانے کی اندر اجازت نہیں ہے۔ بچی سے جب اس نے منع کر دیا تو بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے تو ماں سے کہنے لگی کہ ماں کیا مدینے والے آقا کے محفل میں جانے کا حق صرف مالداروں کو ہے، کیا غریبوں کو نہیں ہے؟ کیا مدینے والے آقا صرف مالداروں سے محبت کرتے ہیں، غریبوں سے محبت نہیں کرتے؟ تو بچی سے ماں نے کہا کہ بیٹا بچی سنو میری بیٹی، مدینے والے آقا غریبوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آقا نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، اور غریبوں سے اتنی محبت کی کہ خود غریب ہو کر خود مہینوں فاقہ کر کے اپنا گزارا کیا ہے۔ بیٹی مدینے والے آقا تو غریبوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بچی سے ماں نے کہا بیٹی ایسا کرتے ہیں چلو ہم گھر چلتے ہیں اور اسی گھر پہ بیٹھ کر ہم حضور کی میلاد کریں گے۔ بچی خوش ہو گئی، ماں کے ساتھ واپس آئی۔ بچی سے ماں نے کہا بیٹی سنو میں میلاد مصطفیٰ پڑھتی ہوں اور تم سننا۔ بچی جو ہے میلاد مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے۔ بچی نے جب حضور کا ذکر سنا تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ جو ہے وہ خادمہ غوث پاک کی مریدہ جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، اور جب میلاد کا وقت ختم ہو گیا، میلاد پوری ہو گئی، تو بچی جو ہے کھڑی ہوتی ہے، دروازے کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ جو ہے اس کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ بچی نے جب اتنا دیکھا ماں کے پاس آئی دوڑی دوڑی، کہا ماں کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ ماں جو ہے چوکھٹ کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ چوکھٹ چومنے والا کوئی اور نہیں
بلکہ پیرے پیرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. تو کہا حضور آپ میری چوکھٹ کو چوم رہے ہیں, آخر بات کیا ہے حضور, آپ میری چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک کا جواب سنے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا, بلکہ سرکار خدا عالم کے قدموں کو چوم رہا ہوں, اس لیے کہ ابھی جب تم حضور کا ذکر کر رہی تھی تو تمہارا ذکر سننے کے لیے مدینے والے آقا تمہارے گھر میں تشریف لائے تھے, ان کے قدموں کے نشان کو میں چوم رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار غوث اعظم.